مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھ کشمیریوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، جس کی بڑی مثال کپواڑہ قتل عام ہے۔ کپواڑہ قتل عام کے متاثر خاندان 31 برس کا طویل عرصہ گزارنے کے باوجود تاحال انصاف کے منتظر ہیں۔ بھارتی فوجیوں نے 1994 میں آج ہی کے دن بھارت کے یوم جمہوریہ کے ایک دن بعد کپواڑہ قصبے میں اندھادھند فائرنگ کر کے 27 شہریوں کو شہید کر دیا تھا۔ قابض فوجیوں نے یہ قتل عام 26 جنوری کو بھارتی یوم جمہوریہ کے روز ہڑتال کرنے پر لوگوں کو سزا دینے کے لیے کیا تھا۔ مقامی لوگوں نے میڈیا اور تحقیقاتی اداروں کو بتایا تھا کہ قتل عام سے ایک روز قبل ایک بھارتی فوجی افسر نے مقامی دکانداروں کو حکم دیا تھا کہ وہ بھارتی یوم جمہوریہ کے روز اپنی دکانیں کھلی رکھیں، ہڑتال نہ کریں اور مقامی فوجی کیمپ میں منعقد ہونے والی بھارتی یوم جمہوریہ کی تقریب میں بھی شرکت کریں۔ بھارتی فوجیوں نے دکانداروں کو ہدایات پر عمل نہ کرنے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکی دی تھی، تاہم انہوں نے فوجیوں کی دھمکی کی پرواہ نہیں کی اور 26 جنوری کو اپنی دکانیں بند رکھیں۔ بھارتی فوجیوں نے اگلے روز صبح سویرے بازار میں پہنچ کر اندھادھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 27 افراد شہید اور 20 زخمی ہو گئے تھے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کی تاریخ کپواڑہ جیسے قتل عام کے دلدوز واقعات سے بھری پڑی ہے۔ کپواڑہ اور قتل عام کے دیگر المناک واقعات میں ملوث بھارتی فوجیوں کو آج تک سزا نہیں دی گئی۔ قتل عام کے متاثرین انصاف کے منتظر ہیں، جبکہ بھارتی فوجی آزاد گھوم رہے ہیں۔ کپواڑہ قتل عام تاریخ کشمیر کے بدترین قتل عام میں سے ایک ہے۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے بھی کپواڑہ قتل عام کے شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ مقبوضہ علاقے کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر تنازع کشمیر کے حل کے لیے بین الاقوامی مداخلت ناگزیر ہے۔ انہوں نے انسانی حقوق کے بین الاقوامی اداروں خصوصاً اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ کپواڑہ سمیت مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے کیے جانے والے تمام قتل عام کی غیر جانبدارانہ شفاف تحقیقات کروائیں اور مجرمین کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ کشمیری اپنے شہداء کی قربانیوں کو کبھی نہیں فراموش کر سکتے۔ بھارت کو یاد رکھنا چاہیے کہ بے گناہ لوگوں کے قتل سے کشمیریوں کو جدوجہد آزادی کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے سے نہیں روکا جا سکتا۔